اخلاص نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ تو شہید تک بھی نہیں پہنچے، سخی تک بھی نہیں پہنچے، اور قاری قرآن تک بھی نہیں پہنچے۔ وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر دکھاوا آیا تو نکل گئے جہنم کی طرف۔ اسی لیے سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے جو حساب میں لائے جائیں گے، سب سے پہلے ایک شہید ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا، اور ایک مالدار آدمی، جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ سب سے پہلے حساب ان لوگوں کا ہوگا۔ تو رب تبارک و تعالی سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے، اچھی آواز والے جن کو اللہ نے آواز دی ہے، نعت پڑھنے والے بھی ہو سکتا ہے، اس میں بلائے گا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے بہت اچھی آواز دی تھی، تو بتا کیا کیا اس کا۔ کہے گا رب تبارک و تعالیٰ اے اللہ، میں تو تیرا کلام لوگوں کو سناتا تھا میٹھی آواز میں، اور لوگ مد بھری آواز کو سن کر مست ہو جاتے تھے۔ تیرا کلام میں نے زندگی بھر پڑھا ہے، اور وہ قاری صحیح جواب دے رہا ہے، اس نے زندگی بھر قرآن ہی لوگوں کو سنایا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری آواز کو داد دیں گے، تعریف کریں گے، لوگ تیری واہ واہی کریں گے؟ کہا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے لیے تو یہ تلاوت کرتا تھا، قرات کرتا تھا، وہ میں نے دنیا میں تجھے دلا دیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ دوسرا مالدار جو بہت خیرات کرتا تھا، لوگوں کو بہت دیتا تھا، رب تعالیٰ اس کو فرمائے کہ بتا میں نے تجھے مال بہت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے سخاوت کے دریا کھول دیے تھے، جو آتا تھا جس طرح آتا تھا میں نے سب کو دیا ہے، تو نے دیا مال اور میں نے خیرات سب کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو اس لیے نہیں خیرات کرتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا دیالو کہیں، لوگ تجھے بہت بڑا سخی کہیں؟ ہاں، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ اس کے سخاوت کی تعریف کریں۔ اللہ فرماتا ہے جو تو دنیا میں چاہتا تھا لوگوں کی تعریف، وہ میں نے تجھے دنیا میں کروا دی۔ لوگوں میں تیرا بہت نام ہے کہ تو بہت بڑا دھنی تھا، غنی سخی تھا، لوگوں نے بہت تعریف کی ہے۔ یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، اس کے لیے بھی حکم ہوتا ہے جہنم میں لے جاؤ۔ تیسرا شہید ہے، اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے بتا میں نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، تو نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ میں نے تیری دی ہوئی طاقت اور جوانی کو جہاد میں استعمال کیا، میں جنگیں لڑی اور تیرے نام پر میں قربان ہو گیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو یہ نہیں سوچتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں اس لیے لڑتا تھا، لوگ تیرے طاقت کے جوہر مان لیں اس لیے لڑتا تھا؟ تو اس کے دل میں یہ نیت تھی۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے تیری دنیا میں بہت تعریف کی، تیرے بہادری کی، تو جا تجھے جو کچھ بھی دنیا سے چاہیے تھا وہ میں نے دلا دیا، اب یہاں سوائے جہنم کے کچھ نہیں۔ قاری قرآن جہنم میں جا رہا ہے، سخی مالدار جہنم میں جا رہا ہے، شہید جہنم میں جا رہا ہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو یہاں کام کیے تھے وہ دکھاوے کے لیے کیے تھے، اخلاص نہیں تھا۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ تو شہید تک بھی نہیں پہنچے، سخی تک بھی نہیں پہنچے، اور قاری قرآن تک بھی نہیں پہنچے۔ وہ بہت بڑے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر دکھاوا آیا تو نکل گئے جہنم کی طرف۔ اسی لیے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ بات ملتی ہے، ایک جنگ کے دوران آپ نے ایک ظالم کو، ایک دشمن کو لٹا دیا اور اس کے سینے پہ پیر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اس کو قتل کرنے ہی والے تھے، اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔
حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا، کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ وہ ڈر گیا کہ اب قتل کے قریب تھا، ایسے حالت میں تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ جب آدمی ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہو اور وہ بدتمیزی کرے تو غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ ایک مارنے والا تھا، اب 4 ماریں گے، اور اس کو قتل کرنے والا تھا، بری طرح سے قتل کروں۔ لیکن حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ دنیا میں تو ایسے وقت میں تو جو غالب آدمی ہے اس کا غصہ ڈبل ہو جاتا ہے، تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا میں جو تجھے مار رہا تھا وہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کا دشمن، تو اللہ کی دشمنی میں میرے سامنے آیا تھا تو میں تجھے مار رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، اب میں قتل کرتا تو کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس تھوک کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا، میرا نفس نہ آ جائے اس کے اندر، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میرے عزیزوں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بہت کچھ ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے ظاہر کو دیکھیں، کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کریں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ، آپ سے پوچھا گیا، جواب کیسا دیتے ہیں؟ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں مگن رہے، دنیا اس کو پاگل کہتی ہو اور وہ اپنے نبی کی محبت میں مگن ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ عاشق ہوتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری شکل پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری نیت سے ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں اور ہماری نیت سے ہمارے اعمال بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس چیز کا ہمیشہ خیال۔ اسی لیے میں نے کہا شروع میں یہ بات رکھی، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آ جاؤ، بہت ساری چیزیں ہیں، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو رکھو،